حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومیں خیانت کرتی ہیں، بددیانتی کرتی ہیں، اللہ پاک ان قوموں کو بزدل اور ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ ان کے اندر سے ہمت، جرأت اور غیرت، حمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر پڑھا، بندوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایک امانت داری کا اور دیانت داری کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے محاسبہ کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ امانت اور دیانت پر رکھے ہوئے ہیں یا اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور علماء نے، شارحین حدیث نے لکھا، اللہ کے ساتھ بندے کی امانت و دیانت یہ ہے کہ جو کچھ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ ایمانداری کے ساتھ وہ کرے، اور جس شے سے اللہ نے منع کیا اس سے منع رہے۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ، پہلے ہم نے خالق کے ساتھ پڑھا کہ مخلوق کا ایمانداری کا معاملہ کیا ہے، آج ہم پڑھ رہے ہیں مخلوق کے ساتھ مخلوق کا ایمانداری اور دیانتداری کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جانتا ہے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ان موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں اور بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی جان فشانی کے ساتھ ورق زنی کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کو لکھتا ہوں، اس کو ترتیب دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہماری اور ہمارے کل معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کی نشاندہی ہو اور اس کے اوپر ترغیب دلائی جائے کہ ان کمیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور بندے پہ کیسے کیسے عذاب آتا ہے، اور جو لوگ ان گناہوں سے بچتے ہیں ان پر رب کا کیسے کیسے کرم ہوتا ہے۔ تو میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مخلوق کے ساتھ ایمانداری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھے، کسی قسم کی کوئی امانت آپ کے پاس رکھے تو آپ اس میں خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، جس طرح اس کی امانت ہے اسی طرح اس کو واپس لوٹا دیں۔ اب اس کے اوپر ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس چیز کے اوپر عامل ہیں۔ اولیاء اللہ کا، صالحین کا طریقہ تھا، وہ محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ میں نشاندہی کرتا ہوں اور صاف ظاہر ہے میں اکابر اولیاء سے، علماء سے، محققین سے، محدثین سے، صوفیاء سے، عرفاء سے لے کے آپ کو بتاتا ہوں۔
میں بھی اس کے اوپر غور کرتا ہوں، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے اندر جھانکے تو اس کو فوراً جواب آ جاتا ہے۔ آگے اس کی ہم تفصیلات پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا ایمانداری یہ ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، آپ ایماندار ہیں یا بد دیانت ہیں، آپ ایمانداری کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھیں جب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے۔ ابھی کل میں نے وہ جو آج کل ڈیجیٹل کنڈا جو آیا ہوا اس میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس نے اس کے نیچے میگنٹ لگائے ہوئے تھے، مقناطیس لگائے ہوئے تھے، کوئی 1.5 پاؤ وزن اس نے اس کے ساتھ بڑھایا ہوا تھا۔ آپ پٹرول پمپ پہ چلے جائیں، تیل لیں، 99% کم دیتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اب ہمارے اندر کیوں ہمت نہیں رہے گی حق کی آواز اٹھانے کی، حق پر چلنے کی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ ہمارے اندر سے جرت، ہمت اور سخت ہی ختم ہو گئی ہے کہ من حیث القوم ہم بے ایمان ہو گئے ہیں، بددیانت اور خائن ہو گئے ہیں۔ پچھلے میرا یہ جو خطاب آ چکا ہے کافی دنوں پہلے، میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز گن کے بتائی کہ ہر چیز میں ہم کیسے ملاوٹ کرتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کیسے بے ایمانی کرتے ہیں۔ کافی چیزوں کا میں نے گن کے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ مثلا، تم میں سے مرد وہ ہیں، مردان خدا وہ ہیں۔ ہم سب مرد بنے پھرتے ہیں نا، مگر اللہ پاک فرماتا ہے مرد وہ ہے کہ جب دکان پہ بیٹھے لین دین کر رہا ہو، خرید و فروخت کر رہا ہو، بظاہراً مشاغل حیات میں ہو، تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ ایک تو یاد رکھنا یہ ہے کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہکوں کو بھی ڈیل کرتے رہیں اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، ایک یہ یاد کرنا ہے۔ اور اصل یاد کرنا یہ ہے کہ جب آپ سودا تولنے لگیں، ترازو ہاتھ میں ہو تو ڈنڈی نہ ماریں، یاد رکھیں میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ یہ ہے اصل یاد رکھنا۔ اگر آپ دکان مسجد میں آ کے نمازی بن جاتے ہیں اور بڑی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں اور بڑی تلاوت کرتے ہیں جھوم جھوم کے، اور بڑے ذکر کرتے ہیں اور بڑے صوفی بڑھتے ہیں، اور دکان پہ بیٹھ کے اگر آپ مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کم تولتے ہیں، آپ ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچتے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ بے ایمان آدمی ہیں۔ آپ کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے حکم دیا تم میں سے کوئی بندہ جب کوئی برائی دیکھے اس کو زور بازو سے روکے، اپنے زور بازو کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو روکے۔ اگر وہ زور بازو کے ساتھ اس برائی کو نہیں ختم کر سکتا تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرے، زبان سے کہے تو صحیح کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑے سے بڑے ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنا، ڈرنا نہ، بھلے جان چلی جائے۔ فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے، سب سے بڑا عالم کو بھی۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں ہی برا جانیں، دل سے ہی برا جانیں کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، اور ایسے بندے کے ساتھ یارانہ نہ رکھیں، دوستی نہ رکھیں، اس سے جدائی اختیار کر لیں اور اس کو برا جانیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو آپ کہہ سکیں کہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ نہ کر۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو فرمایا کہ زور بازو کے ساتھ برائی کو روکے، فرمایا یہ حکام کا کام ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔
تو جو حاکم وقت ہے اس پر لازم آتا ہے کہ وہ طاقت کے زور سے برائی کو روکے. کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دار کر رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، تو حاکم وقت پر یہ لازم ہے کہ اس برائی کو طاقت کے ساتھ روکے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کاری کر رہا ہے، کوئی برائی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور فرمایا علماء کے لیے لازم ہے کہ جب برائی دیکھیں تو زبان کے ساتھ منع کریں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، بھلے ہر کوئی ناراض ہو جائے، بھلے جو مرضی ہو جائے، جو حق بات ہے وہ کہے. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. اگر وہ عالم حق بات نہیں کہتا اور مصلحت سے کام لیتا ہے، منافقت کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ بھی بددیانت اور خائن اور بے ایمان ہے. حق بات کہیں بھلے ہر کوئی ناراض ہو جائے. صاف ظاہر ہے بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، آپ اچھے انداز کے ساتھ کہیں. ہاں جی، میسج پیغام پہنچانا ہے نا، اگلے تک پہنچائیں تو صحیح، کہیں تو صحیح، اپنے علم، اپنے فہم و فراست، اپنے طریقے سلیقے کے ساتھ. اور چپ کر جانا اور کہنا ہی نہ، تو یہ اس پر علماء سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور نمبر 3 جو فرمایا کہ دل سے برا جانے، تو اس میں فرمایا استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی کہ عام عوام کو چاہیے کہ وہ بروں کو، برائی کو برا جانیں، بروں کو برا جانیں اور ان سے الگ ہو جائیں اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں اور اس برائی سے اور ان بروں سے جدا رہیں، دور رہیں. تو عزیزان محترم، یہ علماء کی، واعظین کی، مقررین کی، خطباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو کہیں، حق بات کو پہنچائیں. اور اس میں پھر علماء کے لیے یہ ضروری ہے، علماء کا عوام کے ساتھ امانت اور دیانتداری کا معاملہ یہ ہے کہ علماء امت کے اندر تفرقہ بازی نہ پھیلائیں، فساد نہ پھیلائیں، امن کا درس دیں، محبت کا درس دیں، ہم آہنگی کا درس دیں، محبت و مودت کا درس دیں، اتفاق و اتحاد کا درس دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو غفلت سے بیدار کریں، لوگوں کو اللہ والا بنائیں. چٹکلے سنا سنا کے ایسے نہ ان کو بھیج دیں اور شعر و شاعری کر کر کے نہ بھیج دیں اور اس کو گالی دی اور اس کو گالی دی اور اس کو کافر بنا اور اس کو کافر بنا. جو عالم ایسا کرتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عالم، جو مبلغ، جو مقرر لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈالتا ہے، جھگڑے ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، امت کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن ایسے علماء، واعظین، مقررین کی زبانیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ قطع کی جائیں گی. آگ کی کینچیوں کے ساتھ ایسے مولویوں اور ایسے عالموں کی زبانوں کو کاٹا جائے گا. آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، آپ سنیں کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں. خدا کی پناہ ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر بندہ دوسرے کو کافر کہہ جا رہا ہے. بھی آپ کو کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا. میرے شیخ سے ایک مرتبہ ایک اینکر نے کہا، جی آپ یہاں پہ کس طرح انقلاب لا سکتے ہیں اور کس طرح آپ یہاں پہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور لوگوں کو حق کے لیے اٹھا سکتے ہیں، یہاں تو کئی فرقے اور کئی جماعتیں ہیں. تو دیکھیں نا، یہ بھی ایک سوچ کی سمت ہے. انہوں نے کمال بات کی. انہوں نے کہا، یار آپ مجھے بتائیں حرم شریف کے اندر کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے؟ وہ کہا جی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا بس جو حرم میں جاتے ہیں سارے مسلمان ہیں، جو حرم میں جاتے ہیں وہ سارے. ایک یہ بھی سوچ کی سمت ہے. اور آپ یک لخت یک قلم پکڑتے ہیں، ہر کسی کو کافر بنا دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عالم لوگوں کو واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیٹ بہت بڑا کر دیا جائے گا اور وہ پیٹ زمین پہ پڑا ہوگا اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکے گا. اور جس طرح کوئی بیل کولو کے گرد گھومتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے گرد گھومے گا اور پیٹ کو اٹھا نہ سکے گا، انتہائی تکلیف میں ہوگا. لوگ اس کے گردا گرد جمع ہو جائیں گے کہ آپ تو ہمارے استاد تھے، عالم تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، کیا بات ہے آج آپ اتنی تکلیف میں، پیٹ اٹھایا نہیں جاتا؟ وہ کہے گا میں تمہیں بڑھاتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا.
تو عالم کے لیے یہ امت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور مقتدیوں کے ساتھ اور سامعین کے ساتھ اور خدا کی مخلوق کے ساتھ عالم کا عدل اور امانت یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ والا بنائے، ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی نشاندہی کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے، ان کی تربیت کرے، حق کی طرف ان کو ترغیب دلائے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ کے فرمودات سنائے، آقا علیہ السلام کے فرمودات سنائے، اور نماز پڑھنے والوں کی عظمت بتائے، بے نمازیوں کے لیے جو ہولناک عذاب ہے وہ بتائے، تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں، نماز پڑھنے لگ جائیں۔ جس طرح یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، عالم کا یہ کام ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے بس یہی کام پکڑ لیا ہے، وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے، وہ کافر ہے، اور فساد ڈالتے ہیں اور تفرقے ڈالتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ایسے مقررین کو جانتے ہیں کہ وہ لاکھ روپیہ تقریر کا لیتے ہیں، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ تقریر کا لیتے ہیں، اور عوام خطاب جو سننے آتے ہیں پلے کوئی بات ہی نہیں ڈالتے، اس کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا، وہ چٹکلا سنا دیا، وہ لطیفہ سنا دیا، بس کر کور کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیانت ہے۔ آپ نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے بھی آپ نے صحیح کام نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہ امانت داری ہے کہ آپ کسی بھی بندے کا کوئی عیب دیکھتے ہیں، آپ کو کسی دوست کی کسی کمی کا پتہ چلتا ہے، عیب کا پتہ چلتا ہے، تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں، آپ لوگوں کے سامنے پھر اس بات کو اچھالتے نہ پھریں، اور ہرگز نہ بھولیں جو بندہ کسی کے عیب لوگوں کو بتاتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی ساروں کے سامنے اس کے عیب بتا دے گا، اور جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، حشر کے دن رب بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ آپ کسی دوست میں کمی دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی نہ کہیں۔ آقا علیہ السلام نے اگر مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا اور نماز نہ پڑھتا ہوتا، یا والدین کا نافرمان ہوتا، یا بھوکے کو کھانا نہ کھلاتا ہوتا، تو حضور نام لے کے نہیں کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام آتے بھی کئی دوست نماز تو بڑی پڑھتے ہیں مگر بھوکے کو کھانا ہی نہیں کھلاتے، حالانکہ سب سے بہترین عمل بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ کئی دوست بھائی نماز تو بہت پڑھتے ہیں، والدین کی خدمت ہی نہیں کرتے، حالانکہ سب سے بہترین عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب آپ نے جمع کے صیغے میں بات کہہ دی، جس کو کہنی تھی اس تک پہنچ بھی گئی اور اس کی عزت دری بھی نہیں ہوئی، ہاں جی، اس کی بےزتی بھی نہیں ہوئی، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی۔ پھر اس میں طریقہ سلیقہ سکھایا گیا ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، عزیز ہے، لوگوں کے سامنے نہ کہیں، پیار کے ساتھ اس کو تنہائی میں لے جائیں، محبت کے ساتھ، یہ بھی نہ کہیں آپ ایسے ہیں، ہاں جی، میں نے ایسے سنا ہے جی، کوئی ایسے کہہ رہا تھا، بھئی ایسا کرنے والا بڑا سخت گناہ ہوتا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو بندے کو آخرت کے دوزخ سے بچائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب بھی کسی سے دوستی اختیار کرو تو سب سے پہلے سوچ سمجھ کے دوستی اختیار کرو کہ اس کی دوستی آخرت میں میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا آخرت میں مجھے بچائے گا یا پھنسوا دے گا۔ تو اس طرح سے محبت کے ساتھ، یہ ایک پورا موضوع ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کرتا، پر یہ حکم دیا ہے بس تنہائی میں بلا کے آپ پیار سے کہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، لوگوں کے سامنے کہیں گے وہ قبول کرنے کے بجائے وہ غصے میں آ جائے گا اور اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لے گا۔ اور پھر فرمایا عوام کے ساتھ امانت اور دیانت داری کا معاملہ، توجہ کریں ذرا میری طرف جی، حکام کا یہ ہے، حکام کی عوام کے ساتھ امانت اور دیانت یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل کریں۔ حاکم وقت کو چاہیے، اب اس میں جج جو ہیں وہ بھی حاکم میں آتے ہیں، جتنے لوگ صاحبان اختیار ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، وہ سارے کے سارے حاکم وقت میں آتے ہیں۔ اب سنیے، دل کے اوپر اس بات کو نقش کریں اور ہر دوسرے دوست تک پہنچائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میرا بھی حق ہے۔ حضور نے فرمایا تم پر میرا حق ہے
اور اس کے مان بعد فرمایا تم پر تمہارے امرا، سلاطین اور حکام کا بھی حق ہے۔ یوں فرما کے گویا کہ سمجھے آقا علیہ السلام نے حاکم وقت کے حق کو اپنا ہی حق کہا۔ فرمایا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، جس حاکم نے، جس بادشاہ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بادشاہ، ایسے حاکم کی تعمیل کرنا اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ فرمایا جس نے فرمایا تم پر میرا حق ہے اور تم پر تمہارے حاکم وقت، تمہارے بادشاہ کا بھی حق ہے، جب تک وہ 3 چیزوں پر قائم ہو۔ توجہ کرنا، جب تک وہ 3 چیزوں پر قائم ہو حاکم، فرمایا اس کا تمہارے اوپر ایسے ہی حق ہے جیسے میرا تمہارے اوپر حق ہے۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس حاکم سے رحم طلب کیا جائے اور وہ آگے سے رحم کرے، جس حاکم سے رحم طلب کرے مخلوق، عوام، رعایا، اور وہ رحم کرے، فرمایا ایسا حاکم جو ہے، فرمایا اس کا حق ایسے ہی ہے جیسے میں مصطفیٰ کا حق ہے، اس کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے میری اطاعت ہے اور میرے رب کی اطاعت ہے۔ اب آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ یہ جو حکماں ہیں، حکمران ہیں، یہ عوام پر رحم کر رہے ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں۔ یہ خود اربوں خربوں پتی ہو گئے، باہر کے ملکوں میں ٹاوروں کے ٹاور بنا لیے، پلازوں کے پلازے، اربوں خربوں ہو گئے، اربوں خربوں پتی، نسلوں کی نسلیں سنوار لی، اور یہاں انتہا درجے کی غربت ہے، افلاس ہے، ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، تو بتائیں گے رحم کر رہے ہیں؟ جو قرض لیتے ہیں خود بانٹ بوٹ لیتے ہیں، کھاکو لیتے ہیں، اور عوام کے اوپر قرض کا بوجھ چڑھا کے خود نکل جاتے ہیں۔ اتنی مہنگائی، اتنے ٹیکس، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، رحم نہیں کر رہے، بتائیں قبر میں تاجدار کائنات کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ جو نبی یہ فرماتا ہے کہ کسی غیر مسلم کا بھی اگر آپ نے حق مارا، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی، تو قیامت کے دن میں مصطفیٰ خود اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور تمہارے خلاف میں اس کا کیس لڑوں گا۔ ارے وہ نبی تو اتنا رحمت للعالمین شفیق نبی ہے، کریم نبی ہے کہ کوئی غیر مسلم پر بھی زیادتی کرے تو اس نبی کو گوارا نہیں، اس کے امتی پر کوئی ظلم کرے، اس کے غلاموں پر کوئی ظلم کرے، تو آپ سوچیں آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اس کے اوپر 12 مرتبہ خطاب کیے، جو امت حضور کی محبوب امت ہے، یہ محبت ہی تو تھی کہ ساری ساری رات میرے آقا اللہ کے حضور اتنا طویل قیام کرتے کہ قدمین شریفین متورم ہو جاتے، اتنے طویل سجدے کرتے کہ ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات بیت جاتی، اتنے آنسو بہاتے میرے آقا کہ آپ کے مصلی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتے، اور رو کر صرف ایک ہی دعا مانگتے کہ میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ سوئے لامقام بارگاہ رب ذوالجلال میں پہنچے ہیں، جہاں کسی نبی کا حاشیہ خیال بھی نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے رب نے کہا محبوب مانگ، عرض کی مولا بس میری امت کو بخش دے۔ آج بھی امت کا غم ہے، کوئی اس امت سے محبت کرے، خدا کی قسم آقا علیہ السلام مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ عبادتوں، ریاضتوں، تلاوتوں کے ساتھ اللہ رسول کی وہ خوشنودی نہیں ملتی جو اس مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتی ہے، اس مخلوق کو خوش کرنے سے ملتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنانی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ گناہ گار ہی ہو۔ البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے بھلے عبادت گزاری ہو۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاکم وقت جب
وہ فیصلہ کرے تو عدل کرے. حاکم وقت کے لیے لازم ہے جب فیصلہ کرے عدل کرے. ہمارے ملک میں اس وقت بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے عدل مل ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس تعلقات ہیں، رشوت ہے، آپ غلط ہیں، آپ قاتل ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ پیسے دیں، آپ اپنے حق میں فیصلہ لیں. عدالتوں میں جا کے دیکھیں جھوٹے قرآن اٹھانے والے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ملک نے تباہی ہونا تھا. آپ سنیے، میں نے پڑھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم وقت یا جو قاضی ہے، حاکم وقت جس کے حکم سے عدل ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، فرمایا حاکم وقت، آقا علیہ السلام نے فرمایا حاکم وقت کا ایک دن کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور میرے آقا نے فرمایا مسلسل زمین پر 40 روز تک بارش برستی رہے. 40 روز کی مسلسل بارش زمین کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو ایک دن کا عدل ملک اور قوموں کو فائدہ دیتا ہے. اب اندازہ کریں. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ بادشاہ جو عدل کرتا تھا. سرکار نے میں لوگ کھڑے ہوں گے، گنتی کے چند لوگ ہوں گے، گنتی کے اربوں خربوں انسانوں میں ان کو گنا جا سکے گا جو عدل والے ہوں گے. اللہ پاک فرمائے گا میرے برگزیدہ بندو، آج تم پر کوئی حساب نہیں ہے، آؤ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. یہ عدل کرنے والوں کو اللہ پاک عزت دے گا. عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز، فرمایا جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں. جب بھی وعدہ کریں، بادشاہ عمرا کی بات حضور نے فرمایا حاکم وقت عمرا سلاطین اپنی عوام سے، اپنے لوگوں سے جب بھی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. اب اندازہ کر رہے ہیں جتنے بھی آج تک لوگ ہوئے ہیں یہاں پہ حکمران، جس نے جو کہا وہ کیا نہیں، جو کہا وہ کیا نہیں ہے. وعدہ خلافی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے، بے وقوف بناتے ہیں اور اندر بیٹھ کے کہہ کے مارتے ہیں، ہنستے ہیں. دیکھا ہے ہم نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا ہے. بے وقوف بنا کے ووٹ لے لیتے ہیں، پھر 5 سال پوچھتے ہی نہیں. یہ خدا کی مخلوق ہے، اس پہ رحم کرو. جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا، آسمان والا ان پر رحم نہیں کرتا. پھر عزیزان محترم، عوام کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ امانت یہ ہے، توجہ کریں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کا معاملہ کیسے کرے. فرمایا بیوی کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی عزت، اپنے شوہر کے مال گھر بار کی حفاظت کرے. شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کی عزت ہے، شوہر کی، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کے مال کا خیال کرے، اس کے گھر بار کا خیال کرے، اس کے بچوں کا خیال کرے. اور جس بندے کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. اور سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، میں خدا کی قسم وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے. اور کملی والے آقا نے فرمایا جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے اس کے روزے رکھتی ہے اور پارسائی اختیار کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کا ادب خدمت کرتی ہے کہ شوہر اس سے راضی ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسی عورت جب آئے گی رب ذوالجلال حکم دے گا فرشتوں میری اس بندی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو، اور فرمائے گا میری بندی جس دروازے سے تیرا جی چاہتا جا داخل ہوگا. کون عورت؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے،
رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کا ادب خدمت کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اب عوام کے ساتھ ایمانداری اور دیانت یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑا طویل موضوع ہے، ایک وقت چونکہ ختم ہو گیا، ایک بات سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ صرف دو باتیں، ایک جو بددیانتی کرتے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو ایمانداری کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا، توجہ کریں۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں وہ نفلی صدقات بڑے کریں گے، نفلی خیراتیں بڑی کریں گے، نفلی عمرے بڑے کریں گے، مگر جن کا حق ہے ان کا حق نہیں دیں گے، حقداروں کا حق نہیں دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ اس طرح گن کے فرمایا، کوئی بندہ 6 لاکھ روپیہ نفلی صدقے میں دے، 6 لاکھ روپیہ نفلی صدقہ کرے، میں اس سے بہتر ہے جس کا حق اس پر ہے نا، بھلے 1 درہم ہے، اس کو واپس کر دے۔ حقدار کا حق بھلے 1 درہم ہے، حقدار کا 1 درہم اس کو لوٹا دینا 6 لاکھ نفلی صدقے سے بہتر ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہاں ہم کئی لوگوں کو دیکھیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، اور ہر سال عمرے بھی کر کے آتے ہیں، سال میں کئی بار عمرے کر کے آتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، میں بڑی محبت سے اخلاص سے آپ کو باتیں سناتا ہوں، دل کے اوپر نقش کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کریں، انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی، آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی آئے گی، اللہ آپ کو ہدایت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، اس نے خواب میں دیکھا، یہ شرح الصدور ساری کتاب ان کی احوال برزخی پر ہے، جو لوگ وفات پا گئے اور قبروں میں چلے گئے ان کے احوال کے اوپر یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں اور صوفی ہیں، اور اس قدر درویش تھے کہ ان کو جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی 75 مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے، 75 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی قبر میں بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اور قبر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اما تو تھوڑی دیر کے وہ بڑا خوش ہوا کہ یار کتنا نیک آدمی ہے، کتنا صالح ہے، کتنا جوان، کتنا خوبصورت ہے، کہ دیکھو اور کتنا اللہ کا فضل ہے، قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہ اس نے تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے، جس طرح بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو چہرے کے اوپر آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہ سمٹتا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، اتنے نیک صالح بندے لگتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا ہوا کہ آپ اس طرح اچانک آپ کی کیفیت ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی میں جب دنیا میں تھا میں نے ایک لوہار سے درانتی بنوائی تھی، وہ جس سے چارہ کاٹتے ہیں، اور ایک آنا میں نے اس کا دینا تھا اور میں نے دیا نہیں اور میری وفات ہو گئی۔ پھر اس نے ایسے چادر ہٹا کے دکھائی تو اس کے پاؤں کے ساتھ سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جب وہ لوہار یاد کرتا ہے ہائے میرا آنا لے گیا تو یہ سانپ مجھے ڈنگ مارتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کی وجہ قطع بتا رہی ہے کہ وہ نیک آدمی تھا، وہ صالح تھا، وہ نمازی تھا، وہ پرہیزگار تھا، قرآن کے ساتھ اس کی محبت تھی، قرآن پڑھنے والا تھا۔ جس عبادت کے ساتھ آپ کا دل منوس ہو قبر میں آپ وہ جا کے کر دیں روحانی لذت کے لیے۔ تو حالانکہ وہ نیک صالح قرآن پڑھنے والا تھا، مگر یہ کمی اس سے ہوئی کہ کسی کا ایک آنا دینا تھا نہیں دے کے گیا، سانپ مسلط ہے اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اب اندازہ کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں
یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، رؤف کلاسرا صاحب ہیں، صحافی ہیں ہمارے ملک کے، ان کی ایک پوسٹ میں نے موبائل میں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل لفظ بہ لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جس ملک میں DIG آپریشن لاہور جس کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے ہوگی، لاکھ 2 لاکھ روپے ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ کینیڈا میں اس نے $16 لاکھ کا گھر لیا ہے۔ کتنے کا؟ $16 لاکھ کا اس نے گھر خریدا ہے۔ کہتے ہیں اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس ملک میں لوٹ مار کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں تو ایک آنا کوئی لے جائے تو اس سے بھی پوچھ ہو رہی ہے، تو یہ جو اربوں خربوں لے گئے ہیں، آپ سوچیں ان کا حال کیا ہوگا۔ میں نے پڑھا ایک بادشاہ، اس کا ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو ان کا جو بستر تھا بڑا خوبصورت، پھولوں کی سیج اوپر پھول ڈال کے سوتے تھے، باندھی ساری رات پنکھا ہلاتی تھی، تو وہ صبح کے وقت اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے واش روم وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے، تو وہ بیچاری ساری رات پنکھا ہلا کے تھکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا وہ بادشاہ تو چلا گیا، تھوڑی دیر اس بستر پہ لیٹ کے تو دیکھو کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا خوشبودار ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹی، ساری رات کی تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اوپر سے بادشاہ آ گیا، اس نے آ کے دیکھا کہ یہ میرے بستر پہ سے، اس نے کہا بے ادب گستاخ، تیری اتنی جرت، میرے بستر پہ سو گئی۔ وہ بیچاری ڈر کے اٹھ گئی، اس نے بلایا جلادوں کو، سپاہیوں کو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، اور کہا اس کو کوڑوں کے ساتھ مارو۔ اب اس کو کوڑے لگ رہے تھے، صاف ظاہر اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ چیخو پکار کر رہی تھی، یا ہو بکا واویلا کر رہی تھی، وہ مار کھاتی رہی، چیختی رہی، مار کھاتے کھاتے چیختے چیختے اچانک وہ مسکرانے لگ گئی، کیا مار کے ہنس پڑی۔ بادشاہ نے کہا تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کیا؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا ہے، میں چند لمحوں کے لیے یہاں لیٹی ہوں، مجھے اتنے کوڑے پڑے ہیں، تو پتر ساری زندگی ستا ہے، تینوں کنے پہن گئے۔ ہائے ہائے، سمجھے بات؟ تو جس نے ایک آنا لیا اس کا یہ حال ہو رہا ہے، جو سارا ملک لوٹ کے لے گئے ہیں۔ آپ سوچیں ان کا، یہ ان کی گاڑیاں نہ دیکھیں، یہ ان کی عیاشیاں نہ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، جو غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر ظلم کا جواب دینا پڑے گا، ہر خیانت بے ایمانی کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں آج ایمانداری عدل قائم ہو جائے، خدا کی قسم 1 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آخری بات تحفہ دے رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر عزیزی اور صاحب کمالات عزیزی، شاہ صاحب کی ایک خادمہ تھی جو گھر میں کام کرتی تھی، خادمہ، اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ سمجھتے ہیں نا، خادمہ جو گھر میں کام کاج کرتی تھی، اس کی وفات کا وقت آ گیا، تو وہ وفات کے وقت پڑھتی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب یہ والی چیز اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے، جو خدا کے محبوب برگزیدہ متقین بندے ہوتے ہیں۔ ان کی جب وفات آتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں کہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنت تک پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو خادمہ تھی گھر میں کام کرنے والی، وہ یہ پڑھتی تھی۔ شاہ صاحب نے پوچھا، آپ حیران ہوئے کہ یہ تو اولیاء کا مرتبہ ہے اور فرشتے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے خادمہ بتا تو یہ کیوں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا شاہ جی میں پڑھتی نہیں ہوں، میرے ارد گرد سفید کپڑوں والے بزرگ کھڑے ہیں، وہ مجھے پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ تجھے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تو شاہ صاحب کے گھر والوں نے بھیجا دکان سے گھی لے کے آ، تو گھی لینے کے لیے گئی، سردی تھی، گھی جمع ہوا تھا، جب تو گھی لے کے آئی تو اس کو آپ برتن میں ڈال کے آگ پہ رکھا، آگ جلائی، جب گھی گرم ہوا تو اندر سے دکان والے کا 1 پیسہ نکل آیا، تو وہ پیسہ لے کے واپس گئی اور دکاندار کو دے کے آئی۔ تیری یہ امانت
دیانت رب کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اس نے اپنے ولیوں میں تجھے شامل کر دیا. اندازہ کر. اب وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوستو اس سے آگے اگلے جمعے پھر پڑھیں گے. ہم سب کو اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.